السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، حرام چیزیں جنہیں معمولی سمجھ لیا گیا ہے، اس کتاب کا 12واں درس جس کا عنوان ہے بدشگونی یا بدفعلی لینا شرک ہے۔ محترم سامعین، بدشگونی سے مراد یہ ہے کسی مخصوص چیز کے نظر آ جانے پر کام چھوڑ دینا یا ارادہ ترک کر دینا، اس لیے کہ عرب میں طیرہ کا لفظ استعمال ہوا ہے کیونکہ زمانے جاہلیت کے لوگ پرندوں وغیرہ سے بدشگونی لیتے تھے۔ اسلام نے بدشگونی کو ایک باطل فعل قرار دیا ہے اور وعدے کیا کہ نفع و نقصان پہنچانے میں بدشگونی کی کوئی تاثیر نہیں۔ نفع و نقصان فقط اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جبکہ بدشگونی میں نفع و نقصان کو پرندوں وغیرہ کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے کہ اگر پرندہ دائیں طرف اڑے تو نفع ہوگا اور اگر بائیں طرف اڑے تو نقصان ہوگا، اور یہ بدشگونی والا عقیدہ توکل علی اللہ کے بھی خلاف ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ پر توکل ختم کر کے نفع و نقصان کی امیدیں پرندوں کے ساتھ وابستہ کر دی جاتی ہیں۔ افسوس کہ آج بھی اسلام کا دعویٰ کرنے والے بعض مسلمانوں میں سے اس قسم کے اعتقادات بدستور موجود ہیں۔ انڈیا و پاکستان اور بنگلہ دیش اور نیپال وغیرہ میں اس بات کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ بعض شعبہ باز مداری بازاروں، پارکوں، تفریح گاہوں وغیرہ میں چند طوطے اور لفافوں میں بند خط نما کارڈ لیے کپڑا بچھا کر بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ صرف 50 پیسے ادا کر کے فال نکالیے اور اپنی قسمت کا حال معلوم کیجیے، کیونکہ جو شخص مداری کو اس کی اجرت 50 پیسے ادا کرے تو مداری طوطے کو پنجرے سے نکال کر اس کی کاغذ دانہ جو ایک لفافہ ہوتا ہے وغیرہ اسے کھلاتا ہے اور لفافے سے کچھ کھلاتا ہے اور پھر اس سے سدھائے ہوئے طوطے کو اپنے مخصوص اشاروں سے کسی ایک کارڈ کو اٹھا لانے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ وہ طوطا اپنی چونچ کے ساتھ ایک ایک کارڈ کو پلٹتا ہے اور بالآخر درمیان میں سے ایک کارڈ کو اٹھا کر مداری کے پاس لے آتا ہے۔ مداری وہ کارڈ پڑھ کر سناتا ہے جس میں قسمت کی مختلف باتیں لکھی ہوتی ہیں، مثلا یہ کہ تمہاری شادی جلدی ہوگی، تمہارے مال میں برکت ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کے شعبہ بازوں کے پاس جا کر فال نکالنا حرام ہے، کیونکہ انسان کی قسمت تقدیر میں لکھی جا چکی ہے جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ نہ تو مداری ہی مستقبل میں پیش آنے والی خبریں جانتے ہیں اور نہ ہی مداریوں کے طوطے قسمت بدلنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ قسمت بدلنا اور علم غیب صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی صفت ہے اور اس صفت میں اس کا کوئی بھی شریک نہیں، اور یہ اعتقاد رکھنا کہ مداریوں کے طوطے بھی مستقبل کی قسمت بتا سکتے ہیں سراسر عقید توحید کے منافی اور واضح ترین شرک ہے۔ اور موجودہ زمانے میں علم و آگہی کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی اگر امت اسلام اپنی قسمت کو طوطوں اور مداریوں سے معلق کر دے تو پھر اس کے نصیب میں ذلت اور رسوائی کے علاوہ اور کیا ہوگا۔ اللہ سے ہم کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ امت کو عقید توحید کی سمجھ عطا فرمائیں۔ محترم سامعین، کسی چیز کو دیکھ کر بدشگونی لینا یہ حرام فعل ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا سورہ اعراف کی آیت نمبر 131 میں ارشاد ہے، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ۔ سو جب ان آل فرعون کے پاس کوئی خوشحالی آتی جسے رزق میں فراوانی اور عمدہ صحت وغیرہ، تو وہ کہتے یہ تو ہمارا حق ہے اور ہمارے لیے ایسا ہونا چاہیے، یعنی شکر الہی کے بجائے کہتے کہ یہ نعمتیں اور خوشحالی تو ہمارے حسن انجام اور ہماری محنت کا نتیجہ ہے۔ اور اگر ان کے پاس کوئی آفت آ جاتی جیسے قحط، مہنگائی، بدحالی وغیرہ، تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو نحوست بتاتے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے مومن ساتھیوں سے بدشگونی لیتے اور کہتے کہ یہ ساری آفت ہم پر موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست آئی ہے۔ محترم سامعین، اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کی بدشگونی والے اس فاسد عقیدے کا رد کرتے ہوئے فرمایا، الا انما طائرهم عند اللہ ولکن اکثرهم لا يعلمون۔ خبردار، یاد رکھو کہ ان کی نحوست اور بدقسمتی اللہ کے علم میں ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ حقیقت حال نہیں جانتے۔ یعنی نحوست کا اصل سبب تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور خیر و شر کا جو کچھ ان کو پہنچ رہا ہے تمام کا تمام اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور تقدیر کے مطابق ہے، جو ان کے اعمال کے سبب ان کے حق میں لکھا جا چکا ہے۔
محترم سامعین، عربوں میں جاہلانہ اعتقاد رائج تھا، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ جب کسی کام مثلا سفر وغیرہ کا ارادہ کرتے تو پرندہ پکڑ کر ہوا میں چھوڑ دیتے، اگر وہ دائیں جانب اڑتا تو اسے نیک شگون اور اچھا فعل لیتے اور اپنا کام کر گزرتے، اور اگر بائیں جانب اڑتا تو اس سے بد شگونی اور برا گمان لیتے ہوئے اس کام کا ارادہ ترک کر دیتے تھے۔ یعنی یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کسی چیز کو دیکھ کر، کسی چیز کو اڑا کر فیصلہ کیا جانا، یہ سب بدگمانی ہے اور یہ بدفعلی ہے اور یہ جاہلانہ رسم ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کو بدشگونی شرک کیوں ہے اور اس کے آگے کی تفصیل آپ کے سامنے رکھی جائے گی، تاکہ لوگوں کے سامنے اس بدفعلی اور بدشگونی کی حقیقت واضح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو تمام شرکیہ اعمال سے محفوظ فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔